وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أحوال المقتحم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ برادران اسلام، ذی الحجہ کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ آج غالباً 27 ذی القعدہ ہے، تو 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد جو ہے ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے قبل اس ماہ مبارک کی عظمت، اس ماہ مبارک کی فضیلت اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پہ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم، اپنی مہربانی کرتے ہوئے بخششوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے جو دروازے کھولے ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں علم بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے تیاری بھی ہونی چاہیے۔ ویسے تو 12 مہینے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی تخلیق ہے، لیکن بعض اوقات اللہ نے اس امت محمدیہ کے لیے اپنی رحمتوں کو، اپنی مغفرتوں کو نچھاور کرنے کے لیے بہانہ بنا دیا ہے، مختص کر دیے ہیں، اور ان مخصوص اوقات میں سے ذی الحجہ کے یہ 10 دن بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے مخصوص کسی دن کے لیے قسم نہیں کھائی ہے سوائے ان 10 دنوں کے۔ لیلۃ القدر کے لیے بھی اللہ نے خبر دی ہے، قسم نہیں کھائی، وہاں پہ بھی قسم نہیں ہے، خبر ہے، لیکن ان 10 دنوں کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے کہ وہ ان 10 دنوں کو اللہ رب العزت نے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کو ان 10 دنوں کی عبادت پورے سال میں اتنی عبادت کسی اور دن کی پسند اور مقبول نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کی اس عشرے میں دن کا روزہ رکھنا، اس کا اجر و ثواب 1 سال کے روزے کے برابر عطا فرمائے، یعنی 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر۔ اور 9ویں ذی الحجہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اس کا اجر و ثواب کہ اللہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اصل حقیقت میں تو وہ رب کریم اس امت محمدیہ کی مغفرت کے، اس امت محمدیہ کی بخشش کے اور اس امت محمدیہ کی بلندیوں کے اس نے یہ بہانے رکھے ہوئے۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں اللہ نے 2 عبادات جو ہے وہ مختص کی ہیں، ایک حج اور ایک قربانی۔ اور حج وہ تو وہی خوش قسمت کے جن کا بلاوا آتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور قربانی جو ہے وہ ہر صاحب استطاعت کے لیے اللہ نے یہ بہانہ رکھ دیا ہے۔ تو ذی الحجہ کا یہ عشرہ مبارکہ کہ اس کی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کا اجر و ثواب جیسے کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 راتوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ اب حالانکہ لیلۃ القدر تو اللہ نے رمضان میں رکھی، اور رمضان کے آخری عشرے میں رکھی، اور آخری عشرے کے طاق راتوں میں رکھی، اور اس میں بھی تعین نہیں ہے، کہا کہ بھئی آخری عشرے میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن یہاں پہ اللہ کے محبوب نے متعین کر دیا ہے، بتلا دیا ہے کہ ان راتوں کی، ان 10 راتوں کی عبادت، ان 10 راتوں میں عبادت کرنا وہ ایسا ہے جیسے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی شان ہے۔
تو عشرہ ذی الحجہ اصل میں حقیقت میں تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی مغفرتوں کا، اللہ کی طرف سے بخششوں کا، اللہ کی طرف سے عنایتوں کا یہ معاشرہ ہے کہ اللہ نے یہ بہانہ رکھ دیا ہے اس امت کے لیے کہ دن میں روزہ رکھو گے تو سال کے برابر روزے رکھنے کا ثواب۔ اب ہر آدمی تو سال کے برابر روزے نہیں، پورا سال روزے نہیں رکھ سکتا الا ماشاء اللہ، اور آج کے اس کمزوری کے دور میں تو بہت مشکل ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خصوصی انعام کے طور پہ اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے، لیکن آج ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ان ایام میں ایک سنت جو کہ آج تقریباً پوری امت سے ختم ہو گئی ہے، حضرات صحابہ کرام کی سنت کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا تھا تو حضرات صحابہ کرام تکبیرات جو ہے نا ہر وقت تکبیرات پڑھتے تھے، گھر میں، راستے میں، بازار میں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات صحابہ کرام کی یہ سنت تھی کہ وہ پورا عشرہ، ایک تو ہے وہ ایام تشریق، ایام تشریق اور چیز ہے، وہ تو 9ویں ذی الحجہ سے لے کے 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے، جو کہ ہر نماز کے بعد، اور وہ پڑھنا واجب ہے ہر مسلمان پہ۔ تو ایام تشریق جو ہے وہ 9ویں ذی الحجہ سے لے کے 13 تک ہے، وہ اور ہے، لیکن یہ تکبیرات کا پڑھنا یہ صحابہ کی سنت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تو ذی الحجہ کے مہینے میں شروع سے لے کے اول ذی الحجہ سے لے کے 10 تک چلتے پھرتے بازاروں میں، بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ جب بازار میں جاتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب تکبیر پڑھتے تو بازار والے بھی، دکاندار بھی جب سنتے پورا بازار اللہ کی کبریائی سے گونج جاتا تھا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں صحابہ کی یہ سنت تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور اس عشرہ ذی الحجہ سے مقصود یہی ہے کہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، اللہ کی عظمتوں کو بیان کرنا، اور اسی وجہ سے اللہ نے اس ذی الحجہ میں ایسے اعمال کو، مثلا حج کے اعمال، چاہے تمہیں سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، حاجیوں کو حکم دے دیا کہ بھائی 7 ذی الحجہ کو حرم چھوڑو اور نکل جاؤ مینا کو۔ اب مینا میں کیا کرنا ہے جی؟ مینا میں 8 ذی الحجہ کو 4 نمازیں پڑھنی ہے یا 5 پڑھ لو، آج کل 5 پڑھتے ہیں زیادہ تر۔ وہاں سے نکلو عرفات چلے جاؤ، عرفات میں کیا کرنا ہے؟ بس سارا دن بیٹھے رہو، زور تک بیٹھے رہو، آرام کرو، زور کی نماز، زور اور عصر اکٹھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو اکٹھے پڑھ کے، اور اس کے بعد جناب من پھر اللہ سے دعائیں مانگو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور عصر پڑھا کے اور وہ غروب آفتاب تک 5-6 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی۔ جب غروب آفتاب ہو جائے اب بھائی مغرب نہیں پڑھنی، اب عام حکم تو یہ ہے کہ غروب آفتاب ہو تو فوراً مغرب پڑھو، لیکن وہاں حکم یہ ہو گیا کہ نہیں اب مغرب نہیں پڑھنی۔ بھائی کیوں نہیں پڑھنی؟ اللہ اکبر، میں اللہ اکبر ہوں، میں اللہ ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، میرا حکم چلے گا، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، تمہاری خواہش نہیں چلے گی۔ آج سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر دیا ہے، حالانکہ شریعت نام تو ہے اللہ اور اس کے محبوب کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، چاہے سمجھ آئے چاہے سمجھ نہ آئے، چاہے عقل میں وہ بات سمجھ آئے یا عقل میں وہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن جو اللہ اور اس کے محبوب کا حکم آ گیا اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، یہی عمل صالح ہے۔ خواہشات کا نام یا پسند اور ناپسند کا نام نہیں ہے۔ اچھا جی اب مزدلفہ میں جا کے مغرب پڑھنی ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھنی ہے، چاہے رات کے 2 بج جائیں چاہے رات کے 3 بج جائیں، لیکن مغرب جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، وہاں مغرب عشاء اکٹھی پڑھنی ہے۔ اب کیا کریں؟ سو جاؤ، آرام کرو، صبح فجر ہو، فجر کی نماز پڑھو، وقوف مزدلفہ کرو اور اب روانہ ہو جاؤ، اور مینا میں جا کے وہاں ایک پتھر کی دیوار ہے اس پہ کنکریاں مارو۔ اللہ پتھر کی دیوار پہ کیا کنکریاں مارے؟ حکم ہوتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، کیوں؟ میں اللہ اکبر ہوں۔ اور غیر حاجیوں کے لیے یہی ہے کہ چلو تم اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو حاجیوں کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت کر لو کہ جب ذی الحجہ کا چاند نکل آئے تو اپنے ناخن، اپنے بال نہ کٹواؤ،
اور جس دن قربانی کرو تو قربانی کے بعد اپنے ناخن اور بال کٹوا لینا۔ لیکن اب تو قربانی بھی فیشن بن گئی ہے نا، اب تو قربانی بھی دکھلاوا بن گیا ہے، اب تو قربانی بھی مقابلے کا ذریعہ بن گیا ہے کہ جی 1 کروڑ کا بیل لے لیا، 80 لاکھ کا بیل لے لیا، 70 لاکھ کا بیل لے لیا، 30 لاکھ کا بکرا لے لیا۔ کیا دکھلانا، صرف دکھلاوا۔ حالانکہ قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے، قربانی کا یہ مقصد ہے اللہ اور اس کے محبوب نے تو یہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام زندگی میں ہمیشہ بقرہ عید پہ 2 چھترے ذبح کیا کرتے تھے، 2 چھترے عام زندگی میں جب بھی عید الاضحیٰ 2 چھترے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے، اور امیروں کی امت کے امیروں کو یہ پیغام دے دیا کہ زیادہ سے زیادہ قربانی کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو فائدہ پہنچے۔ لیکن آج ہم نے قربانی کو بھی ایک فیشن بنا لیا، ایک مقابلے کا ذریعہ بنا لیا، ایک تفاخر کا ذریعہ بنا لیا، ایک دکھلاوے کا ذریعہ بنا لیا۔ اب بجائے اس کے کہ تم 80 لاکھ میں یا 1 کروڑ میں ایک بیل خریدو تو اس 80 لاکھ میں یا 1 کروڑ میں کتنے 50 بیل آ جائیں گے، 100 بیل آ جائیں گے۔ تو وہ 100 بیل اگر ذبح ہوں یا وہ 500 بکرے اگر ذبح ہوں، بجائے اس کے کہ تم 50 لاکھ میں 1 بکرا خریدو، تم 50 لاکھ میں 50 بکرے خرید لو، 60 بکرے خرید لو، تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ غریبوں کو فائدہ ہوگا اور تمہیں خود بھی فائدہ۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس جانور کی قربانی دیتا ہے، چاہے وہ بکرا ہے، چاہے وہ جناب من دمبا ہے، چاہے وہ گائے ہے، چاہے وہ اونٹ ہے، چاہے وہ بھینس ہے، چاہے جس جانور کی بھی قربانی دیتا ہے، تو اس جانور کے وجود پر، اس کی کھال پر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ ہر بال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج فرما دیتا۔ یہ تو خسرت دنیا نہیں ہو گیا کہ کہاں ایک بیل دکھلاوے کے لیے یا ایک دمبا دکھلاوے کے لیے تم نے لے لیا 50 لاکھ میں، کروڑ میں، اگر اسی 50 لاکھ میں تم 50 بکرے لے لو، 50 دمبے لے لو، یا اسی 1 کروڑ میں جو ایک بیل دیا ہے اس میں تم 100 بیل لے لو، تو اب 100 بیلوں کے کھالوں کے اوپر، اس کے چمڑے کے اوپر جتنے بال ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ تمہارے کھاتے میں لکھ دیں۔ لیکن وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں آج احساس زیاں ہمارا ختم ہو چکا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوان، اللہ رب العزت نے یہ ماہ ذی الحجہ اس امت محمدیہ کے لیے اللہ نے خصوصی انعام کے طور پر، اور اس میں عبادات، اس میں روزے رکھنے کی ہمت ہے تو ان 10 دنوں میں روزے رکھو۔ ہر روزے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور ان 10 راتوں میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں میں جتنا زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر سکو، اور اس میں کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی ایک اس سوشل میڈیا نے تباہی کر دی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی معیار تو ہے نہیں، کوئی اصول ہے نہیں، کوئی ضابطہ ہے نہیں، کوئی پابندی ہے نہیں، جس کا جس دل میں جو بات آ گئی، چاہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ غلط ہے، چاہے اس کی کوئی بنیاد ہے، چاہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بس پوسٹ لگا کے چڑھا دو جناب من، چاہے اس سے انسانیت گمراہ ہوتی رہے، اس کو تو صرف ویورز چاہیے بس۔ آج یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میری کس پوسٹ کارڈ سے، میری کس پوسٹ سے مجھے زیادہ سے زیادہ ویورز ملیں گے، اور مقصد کیا کہ مجھے پیسے ملیں گے۔ اس سے انسانیت میں کیا تباہی آتی ہے، دین میں کیا تباہی آتی ہے، عقیدے میں کیا تباہی آتی ہے، ایمان میں کیا خرابی آتی ہے، یہ چیز پس منظر میں چلی گئی ہے، اس چیز کی طرف نظر ہی نہیں ہے۔ تو آج ایک نیا ٹرینڈ ہمارے معاشرے میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جن راتوں میں پہلی رات جناب من پہلے دن میں، اور اب تو اللہ خیر ہی کرے کہ ہر دن کے لیے ان جعلی عاملین نے وظیفے بھی بنا لیے ہیں۔ یکم ذی الحجہ سے پہلے، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جی یکم ذی الحجہ سے پہلے جو آخری جمعہ ہے اس کے دن فلاں فلاں وظیفہ کر لو، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یکم ذی الحجہ کو یہ وظیفہ کر لو، یکم ذی الحجہ کی رات میں یہ وظیفہ کر لو، ہر دن کا وظیفہ
کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کی کوئی اصل نہیں، وظیفہ وہی وظیفہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بس دعا وہی دعا ہے۔ اللہ کے محبوب نے جو صبح و شام کی دعائیں سکھائی ہیں، اگر امت صرف ان صبح و شام کی دعاؤں پر دوام حاصل کر لے اور پابندی کے ساتھ ہم وہ صبح و شام کی دعائیں پڑھنی شروع کر دیں، رب کعبہ کی قسم کہ اس سے بڑا پھر کوئی وظیفہ نہیں۔ لیکن آج چونکہ دکانداری ہے، صرف یہ کہ یوٹیوب سے ہم نے ڈالر کمانے، ڈالر کمانے کے چکر میں، پیسے کمانے کے چکر میں پوری امت کے ایمان کا ستیہ ناش کر ایسے من گھڑت وظائف اور ایسے من گھڑت جناب من اعمال کہ جی پہلی ذی الحجہ کو اتنی رکعت جو ہے نا وہ اتنے اس وقت پڑھ لو، اس میں فلاں صورتیں پڑھ لو، جناب من رزق کے دروازے کھل جائیں گے، راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ گے، راتوں رات ارب پتی بن جاؤ گے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ پوری سیاہ ستہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، پوری سیاہ ستہ میں، اور 1,24,000 یا اس سے کم و بیش جو حضرات صحابہ کرام جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے یہ صحابہ یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے تو کیا ملے گا؟ اہتدیتم، ہدایت مل جائے گی۔ تو تمام صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لے، کسی صحابہ کی زندگی میں کوئی یکم ذی الحجہ کا وظیفہ، کوئی 2 ذی الحجہ کا وظیفہ، کوئی 3 ذی الحجہ کا وظیفہ، کوئی 4 ذی الحجہ کا وظیفہ، کوئی 5 ذی الحجہ کا وظیفہ، کوئی 6 ذی الحجہ کا وظیفہ، کوئی 7 ذی الحجہ کا وظیفہ، کوئی 8 ذی الحجہ کا وظیفہ، کوئی 9 ذی الحجہ کا وظیفہ، کوئی 10 ذی الحجہ کا وظیفہ، کہیں نہیں ملے گا۔ اور آج یوٹیوب اٹھا کر دیکھ لیں، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، انسٹاگرام اٹھا کر دیکھ لیں، تو ہر دن کا وظیفہ آپ کو مل رہا ہے، کہاں سے آئے؟ اور پھر ایک کام تو اور بھی یہاں شروع ہو گیا تھا، اگرچہ الحمدللہ اس کو بریک لگ گئی جی، یوم عرفہ کے دن چونکہ حاجی عرفات میں بیٹھ جاتے ہیں تو لہذا ہم بھی اپنے شہر کے گراؤنڈ کو مختص کر لیتے ہیں، اور جناب من وہاں آؤ، بیٹھو، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تاکہ ہماری مشابہت ہو جائے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرو گے انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ہم جناب یہاں لیاقت باغ میں بیٹھ کے عرفات میں بیٹھنے والوں کے ساتھ حاجی بن جائیں گے۔ مت ماری گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ عبادت وہ عبادت ہے، عبادت میں تاثیر تب ہی پیدا ہوگی، قبولیت تب ہی پیدا ہوگی کہ جس عبادت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہوگی۔ جس پہ رسول اللہ کی سنت کی مہر نہیں ہے، صحابہ کی سنت کی مہر نہیں ہے، چاہے اس کے لیے تم جتنے مرضی لیبل لگا لو، جتنے مرضی اس کے لیے دلائل بنا لو، جتنے مرضی اس کے لیے جناب من تم دلکش مناظر بنا لو، جس عمل پہ رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، صحابہ کی سنت کی مہر نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ عرفات، آج بھی عرفات، وہاں میدان عرفات تو موجود ہے نا۔ اب جو حجاج کرام اس وقت حرمین پہنچ گئے ہیں، وہ آج جا کے کہیں جی کہ ہم عرفات میں جا کے بیٹھتے ہیں، پورا دن وہاں گزارتے ہیں، تو کیا ان کا یوم عرفہ قبول ہو جائے گا؟ منا، آج وہاں منا موجود ہے، وہ آج جا کے خیموں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ 5 دن یہاں گزارنے ہیں، تو کیا ان کا وقوف منا جو ہے وہ قبول ہو جائے گا؟ بھائی منا تب قبول ہوگا جو اللہ اور اس کے محبوب نے جو حکم، جو تاریخیں تعین کی ہیں، جو اوقات متعین کیے ہیں، ان اوقات میں جا کے بیٹھو گے تو منا ہے۔ جو دن اللہ اور اس کے محبوب نے یوم عرفہ مقرر کیا ہے 9ویں ذی الحجہ کو، صبح سے لے کے غروب آفتاب تک، بلکہ علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی مجبوری کی بنیاد پہ کسی کو مجبوری ہو گئی، عذر ہو گیا، بیمار ہو گیا، دن میں نہیں پہنچ سکتا، دوسرے دن طلوع صبح صادق سے پہلے اگر وہ عرفات سے چکر لگا کے بھی گزر جائے تو اس کا رکن حج ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عبادت تب عبادت ہے
اس میں تاثیر تب تاثیر ہے، اس میں انعام تب انعام ہے کہ وہ عبادت اللہ اور اس کے محبوب کے حکم کے تابع ہو، وہ میری خواہش کے مطابق نہ ہو، وہ میری پسند کے مطابق نہ ہو کہ جی یوم عرفہ کے دن تو عرفات میں بڑا رش ہوگا لہٰذا ہم آج جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ایک لطیفہ، ایک سال ہمارے ساتھ یہاں آج گروپ میں یہاں سے ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب گئے تھے، وہ بڑی عمر کے بیچارے، کوئی 70-75 کے درمیان ان کی عمر۔ تو جب مینا ہم گئے، مینا سے جب صبح ہم عرفات کے لیے روانہ ہونے لگے، وہ ذرا تھوڑے سے ذہنی طور پہ متاثر تھے۔ اب جب سب حجاج کرام تیار ہو گئے، بسیں آ گئی، اب انہیں ہم کہتے ہیں جی چلیں ہمارے ساتھ، نہیں میں نے عرفات جا کے کیا کرنا ہے، آپ لوگ چلیں میں یہاں سامان کا خیال کروں گا، آپ لوگ چلیں میں نے عرفات جا کے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حاجی صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے، جب مزدلفہ سے ہم واپس ہوئے مینا کی طرف، رمی جمرات کرنی تھی پہلے دن کی، وہ مینا آ کے وہ کہتے جی میں تو نہیں جاتا آگے۔ کیوں؟ بھائی میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے کیا کرنی ہے، شیطان نے میرا کیا بگاڑا ہے کہ میں اس کو جا کے کنکریاں مار، ایسے دیوانے بھی ہوتے۔ تو یاد رکھیں کہ عبادت وہ عبادت ہے کہ جس عبادت پہ یا جس عمل پہ اللہ کا حکم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر، حضرات صحابہ کرام کی سنت کی مہر لگی ہے، وہ عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی عمل ہم کرتے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے، وہ ہمارا رواج ہو سکتا ہے، وہ ہمارا دستور ہو سکتا ہے، وہ ہمارے جناب من اپنی مرضی ہو سکتی ہے، اس کا پھر اللہ اور اس کے محبوب کے پاس اس کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، تو یہ عشر مبارک ہم پہ سایہ فگن ہے۔ 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد یہ شروع ہو جائے گا، اور جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کہ جن کو اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، ہمت کریں اس عشرہ میں جتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکیں، کیونکہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر روزوں کے ہے، اور خصوصاً 9ویں ذی الحجہ کا۔ اور اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ ایک مسئلہ جو ہے اس میں بڑی کنفیوژن عام طور پہ لوگوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جی سعودیہ کے چاند میں اور ہمارے چاند میں عموماً وہاں 1 دن پہلے چاند نکل آتا ہے اور ہمارے ہاں 1 دن بعد میں چاند آتا ہے۔ تو اب 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ کون سا ہوگا؟ آیا جس دن حجاج کرام عرفات میں جا کے وقوف کریں گے اس دن ہم روزہ رکھیں؟ اس دن کے روزے کا ثواب رسول اللہ نے فرمایا کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کا اللہ عطا فرماتے ہیں، یا کہ جس دن ہمارے ملک میں 9ویں ذی الحجہ ہوگی اور عموماً ہمارے دن میں 1 دن بعد ہوتی ہے، اب وہاں 9ویں ذی الحجہ جس دن ہوگی ہمارے ہاں 8ویں ذی الحجہ ہوگی، اور ہمارے ہاں جس دن 9ویں ذی الحجہ ہوگی وہاں عید کا دن ہوگا، 10ویں ذی الحجہ ہوگی۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ اس میں مسئلہ یہی ہے کہ ہر ملک اپنے مطلع کے اعتبار سے، اپنی رویت کے اعتبار سے، کہ ہمارے ہاں جس دن ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا اس دن سے 1 ذی الحجہ شروع ہوگی، ہم سعودیہ کے 1 ذی الحجہ کی اتباع نہیں کریں گے۔ اور اگر 1 دن کا فرق پڑتا ہے تو گویا جس دن وہاں 9ویں ذی الحجہ ہے ہمارے ہاں 8ویں ذی الحجہ ہے، اور جس دن ہمارے ہاں 9ویں ذی الحجہ وہاں 10ویں ذی الحجہ ہے، تو وہ رب، وہ کریم رب، وہ رحیم رب، ان سورج اور چاند کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو جس دن اس نے ہمیں 9ویں ذی الحجہ دی ہے انشاءاللہ وہ 9ویں ذی الحجہ کی تمام عظمتیں، تمام مغفرتیں، تمام بخششیں اللہ ہمیں یہاں کی 9ویں ذی الحجہ میں عطا کرے گا۔ اس لیے اس کنفیوژن کو ختم کریں۔ عام طور پر چونکہ عرفات کے دن کا ذکر آیا ہے احادیث مبارکہ میں، اس لیے یوم عرفہ تو اس دن جس دن حاجی جائیں گے تو وہ یوم عرفہ ہے، لہذا یہ کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے۔ ہم اپنی رویت کے مطابق، کہ ہماری جو رویت ہوگی تو ہم اپنی رویت کے مطابق ذی الحجہ کے عشرے کا شمار کریں گے، جیسے کہ رمضان میں ہم اپنی رویت کے مطابق، کہ عموماً رمضان 1 دن وہاں پہلے شروع ہو جاتا ہے اور یہاں 1 دن بعد میں ہوتا ہے، تو رمضان میں طاق راتوں کا اعتبار ہمارا اپنی رویت کے اعتبار سے ہوتا ہے، ان کی رویت کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ کہ عموماً جس دن ہمارے ہاں طاق رات ہوتی ہے وہاں جفت رات ہوتی ہے، اور جس دن وہاں جفت رات ہوتی ہے ہمارے ہاں طاق رات ہوتی ہے، لیکن اعتبار جو ہوگا وہ ہماری رویت کا ہوگا
سعودیہ کی یا کسی دوسرے ملک کی رویت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، ذی الحجہ کا یہ بابرکت عشرہ شروع ہونے کو ہے، لہذا ابھی سے اس کے لیے عزم کریں، ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم نے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ، اللہ ہمیں توفیق دے، ہمت دے کہ ہم نے اس عشرے کے دنوں میں روزے رکھنے ہیں، اور راتوں میں جتنا زیادہ سے زیادہ، اور کوئی عبادت مخصوص نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ نوافل پڑھنے کو دل کرتا ہے نوافل پڑھیں، قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے قرآن پڑھیں، تسبیحات پڑھنے کو دل کرتا ہے، ذکر کرنے کو دل کرتا ہے، اور خصوصاً جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ صحابہ کی جو سنت آج امت سے ختم ہو گئی ہے، اس پورے عشرے میں کوشش کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں گھر میں اللہ کی کبریائی کو بیان کریں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ صحابہ کی سنت تھی، اس سنت کو زندہ کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہ ایسا ماحول ہمارا بنے کہ ہمارے بازار بھی اللہ کی کبریائی سے گونجیں، ہمارے گھر بھی اللہ کی کبریائی سے گونجیں۔ ایک وقت وہ ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے کہ جب ان گلیوں میں گزرتے تو صبح قرآن کی آواز ہر گھر سے آتی ہوتی تھی، اور اب اللہ معاف کرے، نہ قرآن کی آواز آتی ہے، نہ ذکر کی آواز آتی ہے، آواز آتی ہیں تو گانوں کی آوازیں آتی ہیں، ڈراموں کی آوازیں آتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس طرح متوجہ ہو جائے، زندگی بار بار نہیں ملنی، یہی ایک ہی زندگی ہے، اور اسی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ انشاءاللہ باقی اندر جمعے کو